کبھی کبھی اللہ کسی کو اولاد نہیں دیتا، وہ بڑے شکوے کرتا ہے، یا اللہ تو نے مجھے اولاد ہی نہیں دی، اولاد ہی نہیں دی۔ لوگوں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر کسی کو اولاد نہ دے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا اللہ تجھے اولاد دیتا، وہ برائی کے راستے پر چلتی، تیری اولاد گناہگار ہوتی، تجھے بھی جہنم میں لے جاتی، اس لیے اللہ نے تجھے اولاد نہ دی۔ بھائی یہ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ بڑے شکوہ کرتے ہیں، مولانا فلانے کے تو 10 بیٹے، میرا ایک ہی ہو جاتا، لیکن کیا پتا تیرے نہ ہونے میں حکمت ہے۔ دنیا میں تو چل تجھے عیش نہ ملا، اچھا کیا پتا تو بوڑھا ہوتا، تیری اولاد جوان ہوتی، تجھے مارا کرتی، تجھے گالی بھی دیا کرتی، تجھے گھر سے نکالا کرتی، دنیا میں ایسے کام کرتی کہ تیرا سر شرم سے جھک جاتا، اور مرنے کے بعد تیری اولاد تجھے جہنم میں لے جاتی۔ تو پھر کبھی کبھی کچھ لوگ میں نے ایسے بھی کہتے دیکھیں، یا اللہ میری یہ اولاد ہوتی نہ ہوتی مر جاتی۔ آپ نے دیکھا نا ایسے کہتے وہ لوگوں کو، یار دیکھا ہوگا جب اولاد برے کام کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، اولاد ستاتی ہے ماں باپ کو، تو ماں باپ کو میں نے کتنوں کو دیکھا دامن پھیلا پھیلا کے کہتے مولا اس سے تو ہم بے اولادے اچھے تھے، اگر یہ پیدا ہوئی تھی تو یہ اولاد پیدا ہوتے ہی مر گئی ہوتی، ہم صبر کر لیتے۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اولاد دے تو اس کی پرورش اچھی کرو، نہ دے تب بھی اس کا شکر ادا کرو، آپ اس کا شکر ادا کرو، نہ دینے میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے۔ کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دی تب بھی شکوے کرتا، اللہ مجھے تو بیٹا ہی نہیں دیا، اللہ مجھے بیٹا ہی نہیں دیا، کاش مجھے بھی بیٹا دے دیتا، میرا چراغ روشن ہوتا، میرا چراغ جلتا رہتا۔ تیرا چراغ تو تیری بیٹیوں سے بھی جلتا رہے گا، بیٹا ہی چراغ جلا گا، چراغ تو بیٹی بھی جلاتی ہے۔ کیوں بیٹی اولاد نہیں ہے کہ میرے نبی کی نسل تو بیٹیوں سے چلی ہے؟ یار بولو نا سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا بیٹی اولاد نہیں ہوتی؟ بیٹی بھی برابر کی اولاد ہوتی ہے۔ اور کان کھول کے سن لے، کبھی کبھی تو جتنی بیٹی محبت کرتی ہے نا اتنا بیٹا نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بیٹے کو پڑھا لکھا کے تم زیادہ کامیاب کر دو تو امریکہ لندن کہاں کہاں جاب کرنے چلا جاتا، باپ کی اگر طبیعت خراب ہو تو وہیں سے فون کر دیتا، ابا کو دوا دلا دینا، پیسہ میں لگا دوں گا اکاؤنٹ میں۔ لیکن بیٹی اتنی محبت کرتی ہے، اگر اپنی سسرال میں بھی ہونا، پتہ چلا نا ماں کی طبیعت خراب ہے باپ کی، تو پتہ ہے اپنے شوہر سے چھٹی لے کے اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے ہفتہ 10 دن کے لیے۔ حقیقت بتا رہے ہیں، اور اتنی محبت کرتی ہے۔ آپ کبھی اندازہ لے کے دیکھنا، 4 بیٹے بھی ہیں نا تمہارے، 4 جوان ہو کے جب شادی شدہ ہو گئے تو تمہیں کبھی کبھی الگ کر دیتے ہیں، ماں پھر بھی بڑھاپے میں چولہا ہی پھونک رہی ہے۔ ایسا دیکھا گیا، بیٹا اپنی الگ بنا کے کھلا رہا، لیکن کبھی تیری بیٹی آئے نا گھر، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 1 مہینہ بھی رہ کے جائے گی نا تو ماں کو کھانا پکا کے کھلا کے جائے گی، اپنا چولہا الگ نہیں لگا سکتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بتا دے کوئی مجھے کھڑے ہو کے اس مجمع میں کہ حضرت ہم نے فلاں کی بیٹی کو دیکھا جب سسرال سے آتی ہے تو ماں سے الگ ہو کے پکا کے کھا کے جاتی ہے، اپنی بھابت کو چھوڑ دے گی، بھائی کو چھوڑ دے گی، لیکن خدا کی قسم اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کھا کے جائے گی، چاہے سوکھا کھا کے جائے، روکھا کھا کے جائے۔ بتا دے کوئی مجھے ایک آدمی، میں 50 مثالیں دے دوں گا کہ بیٹا جوان ہوا ماں کو الگ کر دیا، خود ماں سے الگ ہے۔ 50 نہیں بلکہ زیادہ تر یہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کے بیٹے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پکا کے کھلا رہے ہیں۔ ورنہ تو بیٹا جوان ہوا، لوگوں شرم آنی چاہیے، جوان بیٹو، یار تمہارے ماں باپ نے جب تمہیں پالا تھا وہ تو کبھی تم سے الگ نہیں ہوئے تھے، تم کیسے الگ کر دیتے ہو انہیں؟ مجھے بتاؤ۔ یار پاکستان میں ایک کیس درج کیا کورٹ میں ایک بیٹے نے، یار عجیب کیس تھا، توجہ کرنے کی بات ہے۔ یہ کیس تو دیکھنے میں آتے ہیں کہ یہ اتنے دن تک ماں میرے پاس رہے گی، اب اتنی چھوٹے والے کے پاس رہے گی۔ یہ کیس دیکھنے میں آئے کہ بھائیوں نہیں آتے ہیں یار، یہ ہیں اتنے دن میرے پاس رہے گی، اتنے دن چھوٹے کے پاس رہے گی، ماں کا یہ کمرہ وہ استعمال کرے گا، باپ کا یہ مال میں لوں گا، یہ والا کھیت باپ کا میں لوں گا، وہ والا کھیت تو لے لینا۔ یہ تو کیسے مقدمے سنے ہوں گے، لیکن پاکستان میں ایک مقدمہ اور ہوا، ایک بھائی تھا بڑا، ایک بھائی تھا چھوٹا۔ اے لوگوں غور کرنا، چھوٹے بھائی نے مقدمہ کر دیا بڑے بھائی کے خلاف۔ کیا کر دیا چھوٹے بھائی نے؟ مقدمہ بڑے بھائی کے خلاف۔ پتا کس بات پہ مقدمہ تھا؟
मुकदमा इस बात पे था, उसने ये मांग की कि मेरा बड़ा भाई मेरी माँ को रखता है, मुझे अपने घर रखने ही नहीं देता। हाय हाय हाय, मेरा बड़ा भाई मुझे मौका ही नहीं देता, माँ तो मेरी भी इतनी है, मैं कोर्ट से गुहार लगाता हूँ कि मेरी माँ मुझे दिलाई जाए, ताकि जितने दिन मेरा बड़ा भाई खिदमत करता है मैं उसका भाई होने के नाते मैं भी अपनी माँ की खिदमत करूँ, मेरा भी तो हक है। मेरा भाई मुझे मौका ही नहीं देता, मैं चाहता हूँ मेरी माँ मुझे भी दिलाई जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है यार, हाकिम की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा जिंदगी में ये केस खुदा की कसम मेरे पास पहली बार आया है। मैंने ये केस तो बहुत सुने थे कि माँ को ये रख रहा तो ये नहीं रख रहा, ये नहीं रख रहा, ये केस पहली बार सुना है। अल्लाह अल्लाह, बड़े को बुलाया, हाकिम ने कहा तू क्या चाहता, कि अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहता, मेरी जन्नत तो इसके कदमों में, इससे दूर रह के जाऊंगा कहाँ, मैं अपनी जन्नत को कैसे छोड़ूं, लोग अपना घर नहीं छोड़ते, मैं अपनी जन्नत छोड़ूं, लोग अपनी घटिया से घटिया चीज को छोड़ने तैयार नहीं, मैं अपनी जन्नत छोड़ूं। बड़ा भाई कहने लगा छोटे वाले से छोटे, तू तो अभी छोटा, मैं बड़ा हूं, जिंदगी का तो किसी का कुछ पता नहीं, लेकिन बड़ा हूं, मेरी उम्र ज्यादा है, तो एक अंदाजे के एतबार से दुनिया से पहले मैं ही जाऊंगा। भैया हिसाब लगाते नहीं, 50 साल के हो गए तो भाई जवान के बाद में पहले बाप का इंतकाल होगा, बाद में बेटे का, हालांकि होने को तो बेटे का पहले हो जाए, ये तो कुछ पता नहीं ना, लेकिन अंदाजा तो यही लगाया जाता है ना भाई, ये जो उम्र में ज्यादा वो पहले जाएगा दुनिया से। तवज्जो है कि नहीं है, कुछ हाँ हूं आप भी बोलो, है कि नहीं है। तो कहने लगा भाई मैं बड़ा हूं, मैं दुनिया से पहले चला जाऊंगा, अगर मैं चला गया तुझे मौका मिला, माँ रह गई तो तू खिदमत कर लेना। कहने लगा कुछ पता नहीं, उससे पहले माँ चली जाए, पता कुछ नहीं। अल्लाह अल्लाह, हाकिम के सामने दोनों के मुकदमे पेश हुए, दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा, अपनी अपनी दलीलों को रखा। छोटा कह रहा था कि मुझे भी बराबर का अधिकार दिया जाए, मैं भी माँ को अपने दिन अपने घर ले जाकर खिदमत करना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा अब क्या किया जाए। बूढ़ी से पूछा तू क्या चाहती है, तो कहने लगी मेरे तो दोनों बेटे हैं, मेरे तो दोनों जिगर के टुकड़े हैं, मेरे लिए तो दोनों का प्यार बराबर है, अब दोनों में जो राजी हो मैं तो उसके साथ रह लूंगी। हाकिम ने कहा अब अगर फैसला मेरे ऊपर है तो सुनो। बड़े से कहा अब मां को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई, तुम कमजोर हो गए, अब मां की खिदमत छोटा वाला अच्छी कर सकता है क्योंकि ये जवान है, तू बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, लिहाजा मां अब छोटे वाले के घर पे रहेगी, अब तेरे घर ना रहेगी। इतना कहना था तो बड़े भाई की चीख निकल गई, कहने लगा हाय मेरा बुढ़ापा मेरी मां ले गया, बुढ़ापा मुझसे मेरी मां को जुदा करके चला, मेरा बुढ़ापा ना होता तो मेरी माँ मेरे घर से ना जाती। बेशक बेशक। हाकिम ने फैसला किया माँ छोटे के घर रहेगी, इसलिए कि छोटा जवान है, ये खिदमत ज्यादा कर सकता है। अल्लाह अल्लाह।